بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی راجا کے محل میں ایک چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس کے دو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بھی تھے۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ چڑیا مر گئی تو چڑا نئی چڑیا لے آیا۔ سوتیلی ماں نے آتے ہی بچوں کو کچھ ایسا کھلا دیا کہ بچے مر گئے۔ نئی چڑیا نے انہیں اپنی چونچ سے پکڑ کر گھونسلے سے باہر نکال دیا۔ اب رانی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، تو یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوا اور اس کے دل پر چوٹ لگی۔ شام کو جب راجا سارے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آیا تو رانی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر دکھی ہو کر کہنے لگی کہ اگر میں مر گئی اور آپ نئی عورت سے شادی کر لیے تو میرے بچوں سے بھی سوتیلی ماں ایسا ہی سلوک کرے گی۔ راجا نے رانی سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ چند دن گزرے تھے کہ رانی واقعی مر گئی۔ راجا نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور شادی کر لی۔ رانی کے دو بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ سوتیلی ماں نے آتے ہی دونوں بچوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، سوتیلی ماں کے ہاں بھی اولاد پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے بچوں کو دیسی گھی کے پراٹھے پکا کر دیتی، مگر ان دونوں بہن بھائی کو بور کی روٹی ملتی۔ ایک روز انہوں نے اپنی اپنی بور کی روٹی لی، چپ چاپ محل سے نکلے، ماں کی قبر پر آ کے رونے لگ پڑے۔ روتے روتے ہچکی بند گئی۔ جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ انواع و اقسام کے مزیدار کھانے اور رنگ برنگے پھلوں سے لدا ہوا تھال ان کے سامنے رکھا ہے۔ بہن بھائی نے بور کی روٹی ایک طرف رکھی اور خوشی خوشی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھل کھائے اور واپس گھر آ گئے۔ اب وہ ہر روز اسی طرح کرنے لگے، گھر سے بور کی روٹی لے کر نکلتے اور ماں کی قبر پر جا کے لذیذ کھانے کھاتے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ سوتیلی ماں بڑی چالاک تھی، سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بھلا بور کی روٹی کھانے والے اتنے صحت مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب کی بار جب بہن بھائی گھر سے نکلے تو سوتیلی ماں نے خبر لینے کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کو پیچھے بھیج دیا۔ وہ ماں کی قبر پر پہنچے، مزے مزے کے کھانے پھل حسب معمول منتظر تھے۔ انہوں نے بور کی روٹی ایک طرف رکھی اور ہری گھاس کے مخمل فرش پر بیٹھ کر آسمانی کھانے کھانے لگے۔ سوتیلی بہن جو جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، یہ سب دیکھ کر باہر آ گئی۔ نیک دل بہن بھائی نے اسے بھی کھانے میں شریک کیا۔ اس نے کچھ کھایا اور کچھ چھپا کر گھر لے گئی، اپنی ماں کو دکھایا اور ساری کہانی الف سے یہ تک سنا دی۔ سوتیلی ماں کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ شام کو راجا جب سب کام ختم کر کے گھر آیا اور رانی کو روٹھا پایا تو اس نے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو رانی بولی، پوچھ نہ پوچھ، یعنی کچھ نہ پوچھو۔ راجا بولا، میں نہ پوچھاں تے پوچھے کون؟ یعنی میں نہ پوچھوں تو کون پوچھے؟ رانی دل کی بات زبان پہ لے آئی اور کہنے لگی کہ پہلی رانی کے دونوں بچوں کو قتل کروا دو۔ خیر، اس کی ضد کے آگے راجا کی پیش نہ گئی۔ ماں مت رہی تے پیو کسائی۔ راجا نے چند دن بعد دونوں بہن بھائی کو مروا دیا۔ ان کی خون آلود لاشوں کو باغ میں دفن کروا دیا۔ ظالم رانی کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ کچھ دن گزرے تو ان دونوں بہن بھائی کی لاشوں پر دو درخت اگ گئے۔ بہن کی لاش پر بیری کا درخت اور بھائی کی جگہ پر چندن کا درخت اگ گیا۔ دن گزرتے گئے، دونوں درخت بڑے ہو گئے، بیری بیروں سے لد گئی اور چندن کی لکڑی مہکنے لگی۔ ایک دن
संग दिल रानी की बेटी राजकुमारी अपनी 60 सहेलियों के साथ शाही बाग में सैर को गई। राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने जब बेरी पर सुरख सुरख बेर लगे देखे तो उन्हें तोड़ने के लिए पत्थर मारा। जब उन्होंने पत्थर मारा तो चंदन बोल उठा, सुन बीबी बेरिए, यानी सुन बीबी बेरी। बेरी ने जवाब दिया, हाँ वीरा चन्ना, हाँ भाई चंदन। चंदन बोला, बापू राजे दी लड़की तेनू तोड़ सुटेगी, यानी बापू राजे की लड़की तुझे तोड़ डालेगी। बेरी से आवाज़ आई, ना तोड़ बहना, ना छेड़ मतरइये, मतरई आँखां तेनू मार सुटेगी, यानी मतरई माँ तुझे मार डालेगी। अब ये आवाज़ सुनी तो राजकुमारी और उसकी सहेलियाँ इस तरह भागीं कि उनके दुपट्टे और जूतियाँ बाग में ही रह गईं। राजकुमारी हाँफती हुई, खौफ से कांपती हुई घर पहुंची। जब सांस बहाल हुई, सारी कहानी सुनाई। ये भी कहा कि बाग में कोई बला रहती है। बाई ने सुना तो अगले रोज़ अपने दोस्तों को साथ लेकर तलवारों, नेज़ों और तीर कमान से मुसला होकर बाग में आया। बेरी पर लाल लाल बेर देखे तो उसका जी ललचाने लगा। जो ही पत्थर मारा फिर चंदन बोल उठा, सुन बीबी बेरिए। बेरी ने कहा, हाँ वीरा चन्ना। तो चंदन बोला, बापू राजे दा लड़का तेनू तोड़ सुटेगा। बेरी से आवाज़ आई, ना तोड़ भरावा, ना छेड़ मतरया, मतरई आँखां तेनू